الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ثم اما بعد. Once again, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین. قرآن کے بارے میں جو پہلے کچھ بیسک سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن کا سب سے چھوٹا یونٹ آیت ہے. آیت کا ترجمہ انگلش میں کرتے ہیں ورس، جس سے مجھے بہت شدید اختلاف ہے. میں ورس اس لیے استعمال نہیں کرتا کیونکہ ورس کے انگلش میں دو معنی ہیں، دو طرح استعمال ہوتا ہے. یا تو ہوتا ہے بیبلیکل کانٹیکسٹ، یعنی بائبل کے بارے میں بات ہو رہی ہو تو ورس استعمال کرتے ہیں، اور یہ قرآن کے خلاف ایک الزام بھی تھا کہ یہ بائبل سے چوری کیا ہوا کلام ہے. تو کوئی ایسا لفظ استعمال کرنا جس سے یہ ہنٹ بھی ہو کہ اس کا بائبل سے ڈائریکٹ تعلق ہے، یعنی اس سے لیا گیا ہے، آئی ڈونٹ اگری، تو ورس میں اس لیے استعمال نہیں کرتا. دوسری بات ورس میں یہ ہے کہ ورس استعمال ہوتا ہے پوئٹری کے لیے، سانگس کے لیے، گانوں کے لیے، شعر کے لیے، ورسز آف پوئٹری، ورسز آف سانگس، رائٹ. اور قرآن میں بہت اسٹرانگ نگیشن ہے، وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، بہت سختی سے کہا گیا ہے، نہ ہم نے اس کو شاعری سکھائی ہے، نہ اس کو فٹ آتی ہے، نہ اس کے لائق ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق ہے شاعری، یعنی شاعری سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے میں ورس کا لفظ استعمال نہیں کرتا. لیکن پھر ایک کنفیوژن آتی ہے کہ آیت کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جائے. کیا آیت کے لیے سینٹنس استعمال کیا جائے، جملہ استعمال کیا جائے؟ نہیں، کیونکہ کچھ آیات ہیں جیسے فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ تین آیات ہیں لیکن جملہ ایک ہی ہے، ایک جملہ ہے لیکن تین آیات پر ڈسٹریبیوٹ ہے. یا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، سورہ نساء کی بہت لمبی آیت ہے وراثت پر. ایک آیت ہے، اس میں بہت سارے جملے ہیں، یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری آیتیں مل کے ایک جملہ بنتی ہے، ایک جملہ بنتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی آیت کے اندر بہت سارے جملے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آیت ایک لفظ ہے، الرحمن، سورۃ الرحمن، الرحمن ایک لفظ ہے، دیٹس این آیہ. علم القرآن اگلی آیت ہے، جملہ ایک ہی، بلکہ الرحمن علم القرآن دونوں ملا کے ایک جملہ بنتا ہے، لیکن اس کو دو آیتوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. پھر کبھی کبھی آیت ایسی ہوتی ہے جو انسان کی سمجھ سے باہر ہے، الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، وہ بھی آیت ہے. یعنی آیت کو کسی اور لفظ سے تعبیر کرنا میرے نزدیک غلط ہے. اٹس اے یونیک پروپرائٹری کنسٹرکٹ آف قرآن. قرآن کی ایک الگ کنسٹرکشن ہے جس کو آپ کسی اور لٹریچر سے کمپیئر نہیں کر سکتے، اور یہ بہت اہم نقطہ ہے. قرآن کو کسی بھی اور لٹریچر سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، اس کے اپنے سٹینڈرڈ ہیں. اور عام غلطی یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ ہم کتابیں زندگی بھر پڑھتے ہیں، ٹیکسٹ بک اسکول میں پڑھتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں، آرٹیکلس پڑھتے ہیں، میگزینس پڑھتے ہیں، رائٹ، اور کتابیں پڑھتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں ایک اسٹرکچر ہے، کتاب کا ایک اسٹرکچر ہونا چاہیے، کتاب کی ایک ڈویژن ہوتی ہے، ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے. ہم کیونکہ اس طرح سوچتے ہیں ہمیشہ، جب قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو جو ہمارا بیک گراؤنڈ ہے نا باقی کتابوں کا، ہم اس کو غیر شعوری طور پہ بھی کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. قرآن از سم تھنگ ایلس. اچھا، قرآن میں باب نہیں ہے، چیپٹر نہیں ہے، قرآن میں کیا ہے؟ سورت ہے. نہ ورس ہے، نہ سینٹنس ہے، آیت ہے، دیٹس سیپریٹ اسٹینڈرڈ. پھر سورت اپنا الگ اسٹینڈرڈ ہے. اگر کتاب میں چیپٹر ہوتے ہیں، چیپٹر 1 2 3 4 5 اس طرح ہوتے ہیں، کبھی کبھی قرآن کے ترجمے میں سورت کو بھی ٹرانسلیٹ کر کے، ترجمہ کر کے اس کو چیپٹر لکھ دیتے ہیں. اٹس ناٹ ڈزنٹ میک سینس. وائی؟ اگر چیپٹر 4 میں کوئی بات ہو رہی ہو تو لازماً چیپٹر 3 کی بیسس پہ بات ہو رہی ہے، یعنی جو بات چیپٹر 3 میں کر چکا ہوا تھا، جو بات پہلے رائٹر کر چکا، وہ دوبارہ اس کو دہرائے گا نہیں. اگر دہرانے کی ضرورت بھی پڑے تو وہ نیچے فٹ نوٹ لکھ دے گا، ریفر بیک ٹو چیپٹر 3، رائٹ. اسی طرح پروگریشن ہوتی ہے کتاب کی. اور کتاب میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کوئی کتاب کسی بھی سبجیکٹ پہ آپ لیں اور اس کا 10واں چیپٹر پڑھنا شروع کر دیں پہلے چیپٹر پڑھنے سے پہلے، بات سمجھ میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ نہیں. اگر کتاب کو ٹھیک طرح سمجھنا ہے تو شروع سے پڑھو، پہلا چیپٹر پڑھو، پھر اس کی انٹروڈکشن، پھر پہلا چیپٹر، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا. اگر آپ اس سیکوینس میں نہیں گئے تو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. قرآن کا یہ مسئلہ ہے کہ نہیں؟ بالکل نہیں. قرآن کی پہلی نازل ہوئی آیتیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ کو پتہ ہے قرآن میں ہیں کہاں وہ آیتیں؟ بالکل آخری میں 30ویں سپارے میں. یعنی جو بات شروع میں سمجھ آ گئی تھی انسان کو، جو پہلا پیغام تھا انسان کو، وہ آخر میں. بلکہ جو قرآن کا آخری حصہ ہے اس میں زیادہ تر اکثریت مکی صورتوں کی ہے، اور مکی صورتیں سب سے پہلے نازل ہوئی تھیں، وہ قرآن کے آخر میں ہیں.
بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ آخر میں جا کر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اگر آپ صرف وہ اکیلی صورت الگ سے پڑھ لیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس سے پہلے 110 صورتیں پہلے پڑھنی چاہیے تھیں پھر یہ صورت سمجھ میں آتی، ایسی بات نہیں ہے. یعنی صورت ایک طرح سے انڈیپینڈنٹ ہے، ایک طرح سے وہ انڈیپینڈنٹ ہے، کچھ تعلق ہے باقی صورتوں سے لیکن کافی وجہ سے ہر صورت ایک طرح سے انڈیپینڈنٹ بھی ہے. لیکن چیپٹر کی یہ بات نہیں ہوتی، ہر چیپٹر دوسرے چیپٹر کے ساتھ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، لگا ہوتا ہے، جڑا ہوتا ہے، اور آپ اس کو اپنی جگہ سے ہٹا بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا؟ تو سورہ از ناٹ چیپٹر، آیا از ناٹ ورس، اٹس اٹس اون اسٹینڈرڈ، اٹس اون اسٹینڈرڈ. پھر ایک بہت اہم بات جو اس انٹروڈکشن میں کر دینی چاہیے، قرآن، سوال یہ ہوتا ہے کہ یا تو قرآن تقریر ہے، کلام ہے، یا کتاب ہے، لکھی ہوئی چیز ہے یا بولی ہوئی چیز ہے. یہ سوال ہے، بہت ضروری سوال ہے. انسان کے لکھنے میں اور انسان کے بولنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ابھی میں آپ سے بول رہا ہوں اور جب میں بولتا ہوں تو میری زبان میں غلطی بھی ہوتی ہے، میں اپنے آپ کو ریپیٹ بھی کرتا ہوں، غلطی سے انگریزی کے لفظ بھی بیچ میں داخل کر دیتا ہوں، کرتا ہوں کہ نہیں؟ انسان کی اسپیچ میں اگر انگریزی میں ہو، اردو میں ہو، کسی بھی زبان میں ہو، غلطی لازمی ہے، وہ ہوتی ہے. اور پھر انسان اپنے آپ کو کریکٹ بھی کرتا ہے، واپس جا کے دوبارہ اپنے آپ کو ریپیٹ بھی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا فرض کریں کہ میں کوئی تقریر دے رہا ہوں اور کسی نے اس تقریر کا ٹرانسکرپٹ، پوری ریکارڈنگ اس کو ٹائپ کر دیا، اس میں ریپیٹیشن ہوگی کہ نہیں؟ لازمی ہوگی. اس میں گرامیٹیکل مسٹیکس، غلطیاں ہوں گی کہ نہیں؟ تو اس کو ایڈٹ کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ لازمی. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن جب نازل ہوا تو نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک لکھی ہوئی کتاب تھی، ہوتی بھی وما كنت تتلو من قبله من کتاب وما تخطه بيمينك، آپ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں کتاب. قرآن میں خدا آیت نازل ہو گئی، آپ تو پڑھنے والے ہیں ہی نہیں اور آپ اپنے ہاتھ سے لکھ بھی نہیں سکتے. وما تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون، اگر جو لوگ آپ کو جھوٹا کہتے ہیں ان کو کوئی شک ہو رہا ہے تو وہ دکھا دے کہاں سے پڑھ رہے ہیں. لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن شروع سے ہی اپنے آپ کو کتاب کہتا ہے. کتاب کہا جاتا ہے جو چیز باؤنڈ، پرنٹڈ، ٹائپڈ، ریٹن، اسے کتاب کہتے ہیں. لوگوں کے سامنے کتاب تھی کہ نہیں؟ لوگوں کے سامنے کوئی کتاب نہیں تھی. کتاب ہوتی بھی تو کس کے ہاتھ میں ہوتی؟ رسول کے ہاتھ میں ہوتی. رسول کے ہاتھ میں کتاب کا کیا فائدہ؟ اس رسول کو تو پڑھنا نہیں آتا صلی اللہ علیہ وسلم. اس قرآن کو کتاب کیوں کہا گیا؟ کلام بھی کہا گیا ہے، حتی یسمع کلام اللہ، قرآن کو کلام بھی کہا گیا ہے، قرآن کو قرآن بھی کہا گیا ہے. قرآن جو چیز اونچی آواز میں پڑھی جائے اور بار بار پڑھی جائے اسے قرآن کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ لیکن کتاب کیوں کہا گیا یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اس سیشن میں. پہلی بات کہ لوگ جب اس بات کو سنتے تھے، قرآن کو سنتے تھے، تو انہیں فوراً امیڈیٹلی اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ یہ محمد کا کلام نہیں ہے. اب ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نہیں کہتے تھے. انہیں فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ یہ ایسے تو نہیں بولتا، یہ کہاں سے بات کرتے، یہ کہیں اور سے لے کے آئے ہیں کتاب. اور فوراً پتہ چل جاتا ہے کیونکہ کلام میں کوئی غلطی نہیں، کوئی بریک نہیں، ایک فلو ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اٹس ویل ریٹن، کتاب ہے، یہ کتاب ہے. تو قرآن کو کتاب اس لیے کہا گیا کہ ایون سننے والے کو احساس ہو جاتا تھا کہ یہ کوئی عام سپیچ نہیں ہے، یہ لکھا ہوا کلام ہے. سوال پیدا ہوا کہ یہ لکھا کس نے ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لکھا کس نے. اب میں اس سوال کی ایک اور سائڈ آپ کو دکھا دوں، پھر اس کے بعد ایک مثال دیتا ہوں. جب مسلمان مدینے موو ہوئے، ہجرت کی، مدینے میں کافی بڑی تعداد تھی یہود کی، اور یہود پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کو پڑھنا لکھنا آتا تھا، عربی بھی پڑھ لکھتے تھے، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، یعنی پڑھتے لکھتے نہیں ہیں، بلکہ ان کے نزدیک ایک طرح سے یہ گالی بھی تھی. دیکھو ذرا یہ ان پڑھ لوگ، انہیں امیون کہتے تھے. امی کے معنی سے نکلتے ہیں. پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ ماں کو کہتے ہیں. امی کا معنی وہ اتنا ان پڑھ جیسا کہ ابھی ماں سے نکلا ہے، اسے امی کہتے ہیں. یعنی اس کو ابھی تک لکھائی پڑھائی کا اتنا ہی علم ہے جتنا ایک دن کے بچے کو ہوگا، اس لیے اسے امی کہتے ہیں. یہاں سے یہ لفظ نکلا ہے. اچھا وہ لوگ کہتے تھے ان کو امی، یعنی ان کے نزدیک یہ ایک طرح سے ایک انسرٹ تھی. بقرہ جو ہے، سورہ بقرہ قرآن کی سب سے بڑی سورت، وہ مدنی دور کی، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ موو ہونے کے بعد سب سے پہلی صورتوں میں سے. پہلی آیت کیا ہے سورہ بقرہ کی، پتہ ہے کسی کو؟ الف لام میم. اچھا الف اور لام اور میم یہ حروف ہے نا، یہ حروف کے نام ہیں. انگلش میں حروف کے نام ہے A B C D E F Q R whatever, right? These are letters of the alphabet. یہ الفابیٹ کے لیٹرز ہیں، الف لام میم. اچھا یہ بتائیں
الفابیٹ کون سیکھتا ہے؟ جو پڑھنا سیکھ رہا ہو. الفابیٹ کسے آتی ہے؟ جسے پڑھنا آتا ہو. جس نے کبھی پڑھنا سیکھا نہ ہو اس کا حروف سے کیا تعلق؟ بہت سارے لوگ ہیں، فرض کریں پاکستان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اردو بولتے ہیں پڑھتے نہیں ہیں. اب جو اردو بولتا ہے پڑھتا نہیں، اسے جا کے کہو الف ہے کی ہے، اسے کیا پتا الف کیا ہے؟ اس کے مطلب کی بات ہی نہیں. الف تو اس کے مطلب کی بات ہے جو بیٹھ کے کسی استاد کے ساتھ پڑھے الف کیا ہوتا ہے، لام کیا ہوتا ہے، میم کیا ہوتا ہے، وہ حروف پڑھے. رائٹ. بقرہ کی پہلی آیت الف لام میم ہی یہود کے لیے ایک طرح کا شوق تھی. یہ حروف اس کو کس نے سکھا دیے؟ یہ تو امی ہے، اس کو تو پڑھنا نہیں آتا، اس نے کہاں سے سیکھ لیے حروف؟ یہ حروف تو کسی کتاب سے ہوتے ہیں. اگلی آیت کیا ہے؟ ذالک الکتاب. باقی ٹھیک کہہ رہے ہو، کتاب ہے. یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذہن اس طرف ڈالا کہ یہ تو کسی کتاب سے ہے، پھر بتایا واقعی کتاب سے ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے. You understand؟ اچھا تیسری بات، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی کوئی بات نہیں ہے. جب میں کوئی بات کرتا ہوں منہ سے نکلتی ہے، اور جب میں کوئی بات لکھتا ہوں اس میں ایک اور فرق بھی ہے. اس فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جب میں کوئی بات لکھتا ہوں نا تو شاید غلطی سے لکھ دوں تو لائن کراس کر دوں. اگر کمپیوٹر پہ ٹائپ کر رہا ہوں تو لفظ کو اریز کر دوں، کٹ کر دوں، پیسٹ کر دوں. ایسے لکھوں تو اس میں سے ایک دو جملے نکال دوں، ایک پیراگراف کو بڑا کر دوں، ایک کو چھوٹا کر دوں. ایڈجسٹمنٹ کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ کر سکتا ہوں. جب بول رہا ہوتا ہوں تو ایڈجسٹمنٹ کا کوئی موقع ملتا ہے؟ جو بات ایک دفعہ نکل گئی وہ نکل گئی، اب وہ واپس نہیں لی جا سکتی. قرآن میں کوئی ایڈیٹوریل پروسیس ہے. اگر لکھا ہو انسان کے سامنے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مٹا کے کوئی اور چیز ڈال دے، کوئی ایڈجسٹمنٹس کر دے. قرآن پورا کا پورا بولا گیا ہے کتاب اللہ تعالیٰ کی یہاں، اللہ تعالیٰ کی پوزیشن میں، لوح محفوظ کے اندر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. لیکن جو دیا گیا وہ کلام دیا گیا، زبان پہ دیا گیا، اور زبان میں ایک دفعہ بات نکل جائے تو وہ واپس نہیں لی جا سکتی. سمجھ رہے ہیں بات؟ اچھا پھر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں. عرب جو ہے نا، ان کو کیڑے نکالنے کا بڑا شوق تھا. بات میں کیڑے نکالنے کا انہیں بہت شوق ہے. عربی زبان پہ بہت ناز ہے، بہت زیادہ ناز ہے، بہت پراؤڈ ہے. اور کوئی شاعری کرتا ہے نا تو ہم اردو میں کوئی شاعری کرتا ہے ہم کہتے ہیں واہ واہ کیا بات کر دی. عربی میں کوئی شاعری کرے تو وہ اس کی تنقید نکالنی شروع کر دیتے ہیں. میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں. حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مشہور شاعر تھے. تمام قبیلے جو تھے نا مسلمانوں کے، ان کا آپس میں ایک طرح سے کمپٹیشن ہوتا تھا کہ سب سے زیادہ جہاد کون کرے گا، سب سے زیادہ انفاق یعنی خیرات میں کون صدقہ کرے گا. ان کا آپس میں ایک کمپٹیشن سا ہوتا تھا. تو انہوں نے اپنے قبیلے کے بارے میں ایک نظم لکھی حسان بن ثابت نے. لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى واسيافنا يقطرن من نجدة دما. بڑی خوبصورت پوم ہے. انہوں نے لکھی کہ ہمارے پاس بڑے چمکیلے پیالے ہیں. پیالے کا مقصد وہ جب صدقہ دیتے تھے تو پیالے میں دیتے تھے. تو وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم تو جس پیالے میں صدقہ دیتے ہیں وہ خود چمکیلا ہے. تو اندازہ کرو پیالے میں ہوگا کیا، جبکہ پیالہ the bowl itself is exotic. یلمعن بالضحى جو دن کے وقت چمکتے رہتے ہیں، یعنی ہم پورا دن صدقہ دیتے ہیں، یہ کہنے کا مقصد ہے. وہ اسیافنا یقطرن اور ہماری تلواریں ان میں سے قطرے گرتے رہتے ہیں. من نجدتن کیونکہ ہم جا کے ریسکیو مشن کہتے ہیں نا، جیسے ہمارا کوئی بندہ پکڑا گیا تو ہم 3-4 کو لے کے پوری فوج سے لڑ کے اس کو واپس لے کے آئیں گے. ریسکیو مشن اس کو نجدہ کہتے ہیں عربی میں. ہماری تلواریں خون سے دبکتی رہتی ہیں کیونکہ ہمیشہ ہم ان مشنز پہ جاتے رہتے ہیں. ہماری تلواروں کو سوکھنے کا موقع نہیں ملتا. تو پہلی لائن پوئٹری کی تھی، ان کے شعر کی تھی اپنی خیرات کے بارے میں، دوسری تھی بہادری کے بارے میں. رائٹ. خنسا رضی اللہ عنہا ان کی شاعری سن رہی تھی. تو انہوں نے حسان کو بلایا، کہتی ہیں قلت جفنات لو قلت جفان لکان احسن. آپ نے جفنات کا، جفنات پیالے، اگر جفان کہتے تو بہتر ہوتا. جفنات کہتے ہیں کیونکہ عربی میں جمع 2 طرح کی ہے. ایک جمع ہے جو 10 سے کم، ایک جمع ہے وہ 10 سے زیادہ. انہوں نے جفنات استعمال کیا، وہ 10 سے کم. خنسانے کا جفان کہتے تو زیادہ آپ لوگ زیادہ جنرلس ہوتے. آپ کے پاس صرف 9 پیالے ہیں کیا؟ زیادہ نہیں ہیں. الغر یلمعن بالضحى، پھر وہ کہتی ہیں، آپ نے کہا یلمعن وہ چمکتے ہیں، آپ کو کہنا چاہیے تھا یشرقنا. چمکتے نہیں ہیں، ان سے خود روشنی نکلتی ہے. چمکنے کا مقصد ہے روشنی کہیں باہر سے آتی ہے پھر اس پہ سے آ کے چمکتی ہے. آپ کو کہنا چاہیے تھا یشرقنا. پھر آپ نے کہا تھا بالضحى، دن میں چمکتے ہیں.
تو کہتی ہے دن میں تو پتھر بھی چمکتا ہے، باللیالی رات کو چمکنے کی بات کرنی چاہیے تھی۔ پھر کہتی ہے اسیافنا، اسیافنا کی جمع یہ جو ہے نا پھر وہ والی جمع ہے جو 10 سے کم ہوتی ہے، یار تمہارے پاس تو تلواریں ہی نہیں ہے، سیوفنا کہنا چاہیے تھا، کچھ تلواریں تو ہو تمہارے پاس، سیوفنا۔ پھر کہا یقترنا، یقترنا کے معنی اس سے قطرے گرتے رہتے ہیں، قطرہ یقترنا، یار تم نے تو بیرلی تم نے تو دشمن کو کڑے نہیں کیا، اس میں قطرے گر رہے ہیں۔ یا جرینا کہنا چاہیے تھا، یعنی اس سے بہتے ہیں، قطرے نہیں گرتے بہتے ہیں۔ دمن نہیں کہنا چاہیے تھا، دماءن کہنا، دمن کے معنی خون کا قطرہ، دماءن یعنی خون کے دریا، خون کے دریا کہنا چاہیے تھا تمہیں۔ تمہاری شاعری اچھی ہے لیکن نیڈ سم ایڈجسٹمنٹس۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں میں آپ کو یہ مثال کیوں دے رہا ہوں۔ عربوں کو کیڑا نکالنے کا بہت شوق، وہ کسی کو نہیں چھوڑتے، کسی کو نہیں چھوڑتے۔ اور یہ 600 صفحے کا قرآن ہے، 600 صفحے کا قرآن۔ ایک دفعہ جو کسی نے تلقین کی، کسی نے کمپلینٹ کی، ایک دفعہ جو کسی نے بات کی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہتا ہے تمہارے قرآن میں 3 غلطیاں، ہم نے کبھی یہ 3 الفاظ نہیں سنے، ہمارے یہاں ہے ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے کبار ومکروا مکرن کبارا، ہم کبار کا لفظ استعمال نہیں کرتے، کبیر استعمال کرتے ہیں۔ کبیر سنا ہے کبھی پہلے؟ قرآن میں کبار بھی استعمال ہوا ہے، کبار غلط ہے، یہ عربی نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور بتاؤ اور کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے کہ تمہارے قرآن میں عجاب کا لفظ استعمال ہوا ہے، ان ھذا لشیء عجیب، ان ھذا لشیء عجاب، عجیب تو سمجھ آتا ہے، یہ عجاب کیا ہے؟ عجاب کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے؟ پھر کہتا ہے تمہارے قرآن میں شیر کے لیے اسد کے بجائے قسورہ، فرت من قسورہ، قسورہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ہم قسورہ استعمال نہیں کرتے، ہم غضنفر استعمال کرتے ہیں، اسد استعمال کرتے ہیں، قسورہ استعمال نہیں کرتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا بیٹھو میں تمہارا مسئلہ حل کرتا ہوں۔ وہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے اس کے ساتھ، انہوں نے خادم کو اندر بلایا، کہا کہ حسان کو لے کر آؤ، وہ صحابی کو لے کر آئے، صحابی کو لے کر آئے، صحابی سے کہا بیٹھو، صحابی بیٹھ گئے، پھر صحابی سے کہا کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑے ہو گئے، اچھا جاؤ، جانے لگے، نہیں بیٹھ جاؤ، پھر بیٹھ گئے، پھر کہا اچھا کھڑے ہو جاؤ، پھر کھڑے ہو گئے، پھر کہا جاؤ، جانے لگے، نہیں دوبارہ بیٹھ جاؤ۔ اب صحابی کنفیوز، یہ مجھے کیوں اٹھ بیٹھ کر آ رہے ہیں، اب باہر بھیجنے، حیران ہو کے کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا قسورۃ العرب انت کبارنا ھذا شیء عجاب۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے عرب کے شعر، اور کیا لفظ استعمال کیا؟ قسورۃ العرب انت کبارنا، آپ ہمارے بڑے ہیں، کبیر نہیں کہا، کیا کہا؟ کبارنا ھذا شیء عجاب، یہ بہت عجیب چیز ہے۔ اس کا جواب ادھر ہی ادھر مل گیا، یہ 3 الفاظ عربی کے ہیں کہ نہیں؟ تو انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش یہ ہوگی کہ قرآن کی ان آیات کو اس طرح ایکسپلور کیا جائے، اور یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ قرآن کہا گیا تھا، لکھا نہیں گیا تھا، کہا گیا تھا۔ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ ایسی مثالیں ہم اس پہ سے گزریں گے کہ انسان، میں خود حیران رہ گیا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ کہا گیا ہے، لکھا نہیں گیا، کیسے ممکن ہے؟ انسان بیفلڈ، حیرانی میں رہ جاتا ہے۔ تو ہوپ فلی انشاءاللہ ان کچھ مثالوں کو میں آپ کے سامنے رکھ سکوں گا سکسیسفلی۔ بارک اللہ لی ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔